صدائے حق نیوز، حق و صداقت کی بے باک آواز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں آفتاب اظہر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں صدائے حق نیوز کا اسپیشل پروگرام صدائے اظہر۔ ہمارے دیش میں ابھی جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے آیا اور ظاہر ہیں۔ دیش اس وقت جن پرستتھیوں سے گزر رہا ہے وہ بہت ہی گمبھیر ہیں، پریشان کن ہیں۔ ہر آدمی اپنے طور پر پریشان ہے۔ ایک تو یہ کہ پوری دنیا میں ہمارے دیش، ہمارے ملک، ہمارے ہندوستان کی بدنامی ہو رہی ہے کئی طریقوں سے، کئی وجوہات کی بنا پر۔ ایک تو یہ کہ اس ملک کا میڈیا اپنی ڈیوٹی، اپنا فریضہ صحیح طریقے سے انجام نہیں دے رہا ہے، ہندو مسلم پر مشتمل ڈیبیٹس کرا رہا ہے، نفرت کا زہر پھیلا رہا ہے۔ اسی طرح سے بی جے پی آئی ٹی سیل سے جڑے ہوئے لوگ اور اندھ بھکتوں کا ٹولہ مستقل اس دیش کے اندر سوشل میڈیا کے مادھیم سے نفرت کا زہر گھول رہا ہے۔ وہ ذہنوں پر نفرت مسلط کر رہا ہے، ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے۔ تو جو یہ ایک نفرت کی فضا ہمارے ملک میں دیکھنے کو مل رہی ہے، اس کو لے کر پوری دنیا میں چرچا ہو رہا ہے اور ساری دنیا کے سامنے ہندوستان کی تصویر خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے۔ اور دوسرے اس وجہ سے ہمارا دیش پوری دنیا میں بدنام ہو رہا ہے کہ ہمارے دیش کی ارتھ ویوستھا بالکل کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارا ملک دن بدن غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے بھارت دیش کے اندر جو لوگ سत्ता میں ہیں، جو لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہیں، جو ملک کو چلانے کا دعویٰ کر رہے ہیں، ان سے ملک سنبھل نہیں رہا ہے۔ دیش کی ارتھ ویوستھا بالکل کمزور ہو چکی ہے، دیش کنگال ہونے کی طرف بڑھ رہا ہے، اور جو لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہیں وہ نوٹوں پر، اس دیش کی کرنسی پر، اس دیش کی ایک بڑی دولت پر قبضہ کیے بیٹھے ہیں۔ اس کے باوجود وہ دیش کی حالت کو سنوارنے کے اور دیش کی ارتھ ویوستھا کو اوپر کرنے کے لیے بالکل بھی فکر مند نظر نہیں آ رہے ہیں۔ بی جے پی کے دعوے الیکشن سے پہلے کچھ اور تھے اور ابھی کچھ اور دیکھنے کو مل رہا ہے۔ بی جے پی کے دعوے کے حساب سے ہمارا دیش ایک پاورفل دیش ہونا چاہیے، ہمارے ملک کی ارتھ ویوستھا بہت زیادہ مضبوط ہونی چاہیے، ہماری کرنسی ڈالر کے برابر ہونی چاہیے، لیکن یہ سب خواب و خیال ہیں اور یہ سب وہ وعدے ہیں، وہ جملے ہیں جو الیکشن سے پہلے استعمال کیے گئے صرف ووٹ حاصل کرنے کے لیے۔ جیسا کہ وہ جملہ تھا کہ ہر اکاؤنٹ میں 15 لاکھ روپے آئیں گے، تو 15 لاکھ والے جملے کی طرح یہ سارے وعدے بی جے پی کے جھوٹے ثابت ہوئے۔ ہمارے دیش کی حالت پہلے سے بھی زیادہ بدتر ہو گئی، بلکہ اس سے زیادہ بدترین دور سے ہمارا دیش کبھی نہیں گزرا۔ آزادی کے بعد سے سب سے زیادہ بدترین دور سے آج ہمارا یہ دیش گزر رہا ہے، اور اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ بی جے پی سرکار بالکل بھی سیریس نہیں ہے، بی جے پی سرکار بالکل بھی فکر مند نہیں ہے اس دیش کی حالت کو سدھارنے کے لیے۔ کیا مودی اور کیا مودی کے چمچے اور کیا بی جے پی آئی ٹی سیل اور کیا بی جے پی کاریہ کرتا اور کیا بھاجپا کے سارے منتری مل کر اس دیش کو محفوظ رکھ پائیں گے؟ ایک بڑا سوال پیدا ہو رہا ہے، کیا بھاجپا سرکار اس دیش کو محفوظ رکھ پائے گی؟ کیا بھاجپا کے ہوتے ہوئے ہمارا دیش سرکشت رہ سکتا ہے؟ بھاجپا ہمارے دیش کی سرکشا بالکل بھی نہیں کر پا رہی ہے۔ راشٹرواد کے نام پر نفرت پھیلائی جا رہی ہے، راشٹرواد کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، راشٹرواد کے نام پر اندر ہی اندر دیش کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے۔ ترقی کے نام پر جو لوگ سत्ता میں ہیں اور جو دیش کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اندر ہی اندر دیش کو کھا رہے ہیں، اس ملک کو برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ یہ تو ایک الگ مدعا ہے کہ ہمارا ملک بھارت پوری دنیا میں بدنام ہو رہا ہے، بھارت کی ارتھ ویوستھا کمزور ہوتی جا رہی ہے، اور بھارت میں جو ہندو مسلم اور مائنورٹی اور میجورٹی کو لے کر ایک ذہنیت پیدا کی جا رہی ہے، اس کے خلاف بھی ساری دنیا آج آواز اٹھا رہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ دیش کے اندر کتنی گمبھیر حالت ہے۔ ہمارے ملک میں اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے 80% لوگ پریشان حال ہیں، جن میں اکثر و بیشتر وہ مزدور طبقہ ہے جو روز کمانے کھانے والا ہے۔
ان میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے جو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے راجیہ کو، اپنے پردیش کو، اپنے گاؤں دیہات کو چھوڑ کر دور دراز علاقوں میں، شہروں میں جا کر کام کرتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، صبح سے شام تک تسلا اٹھاتے ہیں، صبح سے شام تک بوریاں اٹھاتے ہیں، صبح سے شام تک ایڑیاں رگڑتے ہیں، بہت محنت اور مشقت بھرا کام کرتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنے بیوی بچوں کے گزر بسر کے لیے کچھ انتظام کر پاتے ہیں۔ ان لوگوں کی حالت ابھی بہت بری ہے، وہ اپنے گھر آنے کے لیے پریشان ہیں۔ سرکار نے صرف دعوے کیے، دعووں پر عمل بالکل نہیں کیا۔ آپ دیکھیے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر پیدل چل رہے ہیں، جب سڑکوں پر انہیں چلنے نہیں دیا جاتا، پولیس انہیں پیٹتی ہے، پولیس کے ڈنڈوں سے پریشان ہو کر وہ ریل کی پٹریوں پر چلنے لگتے ہیں، نیند آتی ہے، اونگ آتی ہے تو پٹریوں پر سو جاتے ہیں، یہ سوچ کر کہ ابھی تو کوئی ٹرین نہیں چل رہی ہے۔ لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ مال گاڑی آتی ہے اور 15 مزدور اس مال گاڑی سے کٹ کر مر جاتے ہیں۔ کورونا سے لڑائی کی اس مہم میں جو سرکاری کرمچاری ہیں، جو سرکاری اہلکار ہیں، ان کے لیے تو معاوضے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ہر راجیہ کی سرکار اپنے اپنے طور پر اعلان کر چکی ہے کہ کوئی سرکاری کرمچاری یا کوئی ڈاکٹر اگر کورونا کی لڑائی میں اپنی جان گنوا دیتا ہے تو اسے اتنے لاکھ، حتیٰ کہ 1 کروڑ تک کا معاوضہ دیا جائے گا۔ یہ مختلف اعلانات مختلف سرکاروں کی طرف سے کیے جا چکے ہیں، لیکن ایسے میں ان مزدوروں کی جان کی کوئی پرواہ نہیں کر رہا ہے جو پیدل اپنے گھر کی طرف نکل چکے ہیں، جن کے پاؤں پر چھالے پڑ چکے ہیں، جن کا پیٹ بھوک سے سوکھ چکا ہے، جن کی آنتیں سوکھ چکی ہیں، وہ بھوکے پیٹ ننگے پاؤں پیدل کبھی سڑکوں پر کبھی پٹریوں پر چل رہے ہیں۔ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، نہ جانے راستے میں کہاں دم توڑ دیں، نہ جانے کہاں بیٹھ جائیں، انہیں کھانے کو بھی کوئی پوچھ نہیں رہا ہے۔ بھوک لگتی ہے تو بیٹھ جاتے ہیں، پانی پی لیتے ہیں، پھر چل دیتے ہیں۔ تو مزدوروں کا ایک بڑا طبقہ، ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہروں سے گاؤں کی طرف چل رہے ہیں اور چلتے ہی جا رہے ہیں۔ ان چلنے والوں سے دیش چلتا ہے، ان چلنے والوں سے ملک چلتا ہے، ان چلنے والوں سے سرکاریں چلتی ہیں، لیکن سرکاروں کو ان چلنے والوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایسے میں یہاں تھوڑا رک کر میں ان پولیس والوں سے بھی تھوڑا مخاطب ہونا چاہوں گا جو سرے راہ مزدوروں پر ڈنڈے برسا رہے ہیں۔ میرے پولیس والے بھائی، آپ بھی انسان ہیں، آپ کے اندر بھی انسان والا دل ہے، ذرا انسانیت کا لحاظ رکھیے۔ آپ نے جس ڈیوٹی کو جوائن کیا ہے وہ انسان کی خدمت کے لیے ہے، وہ مانوتا کے لیے ہے۔ آپ خود ہی اپنے بورڈز بینرز پر لکھتے ہیں مترتا ہی سیوا ہے، تو آپ مترتا کے ساتھ سیوا کیجئے۔ کون سی سرکار آپ کو کیا آرڈر دے رہی ہے، اوپر سے کیا آرڈر جاری ہو رہے ہیں، آپ صرف آرڈر کو سن کر اندھے ہو کر اس آرڈر پر عمل مت کیجئے، بلکہ خود اپنے ضمیر سے پوچھئے، اپنے دل سے پوچھئے کہ میں جو ان بے سہارا بھوکوں ننگوں پر لاٹھی برسا رہا ہوں، کیا یہ انسانیت کے خلاف نہیں ہے؟ اپنے ضمیر سے پوچھئے، اپنے دل سے پوچھئے، آپ کیا سوچ کر ان مزدوروں پر ڈنڈے برسا رہے ہیں؟ آپ کیا سوچ کر ان بھوکوں کو پریشان کر رہے ہیں؟ ہر ڈیوٹی کسی کے حکم کو مان کر نہیں کی جاتی، بلکہ بعض ڈیوٹی وہ بھی ہوتی ہے جو ہم کسی کے ماتحت ہوں یا نہ ہوں، کسی سرکار کی ملازمت یا نوکری میں ہوں یا نہ ہوں، لیکن وہ ہماری ڈیوٹی بنتی ہے، وہ ہمارا فرض بنتا ہے، اور وہ فرض ہے انسانیت کا فرض، وہ ڈیوٹی ہے انسانیت کی ڈیوٹی۔ آپ اپنی ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ انسانیت کی ڈیوٹی بھی کیجئے، تو آپ کے لیے یہ بہت ہی بہتر ہوگا، پونیہ کا کام ہوگا۔ اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں اکا دکا وہ لوگ بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں پولیس پرشاسن میں جو خدمت کر رہے ہیں، سیوا کر رہے ہیں، انسانیت کے لیے بہت بلند اور اعلیٰ کام کر رہے ہیں۔ وہ بھوکوں کو کھانا بھی کھلا رہے ہیں، ننگوں کو چپل بھی پہنا رہے ہیں، اور وہ بہت ہی مترتا کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ویوہار کر رہے ہیں، مزدوروں کے ساتھ ویوہار کر رہے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو دیش کی صحیح سیوا کر رہے ہیں اور جن پر دیش کو فخر ہے۔ اس لیے آپ سبھی اپنی ڈیوٹی کو، اپنے فریضے کو صحیح طریقے سے انجام دیجیے، اور سب سے پہلا فریضہ انسانیت کا فریضہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلی ڈیوٹی انسانیت کی ڈیوٹی ہوتی ہے، تو اس ڈیوٹی کو سامنے رکھ کر اپنی ڈیوٹی انجام دیجیے۔
آج کے لیے بس اتنا ہی. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے درمیان شیئر کیجئے، اور اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ریڈ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دبا کر گھنٹی کے نشان کو آن کر دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل جائے.